اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرمائی. لوط علیہ السلام کو ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا جس قوم میں لڑکوں سے بدفعلی کا رواج تھا. تم ایسی بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے اس جہان میں کبھی بھی کسی نے نہیں کی. تم مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو. جو اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہے عورت ہے اس کے پاس نہیں جاتے. تو لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب سمجھایا تو قرآن کہتا ہے، قوم کہتی ہے کہ آپ ہماری بستی چھوڑ کر چلے جائیں. اگر آپ کو ہمارے عمل پہ اعتراض ہوتا ہے ہم آپ کو اپنی بستی سے نکال دیں گے. لوط علیہ السلام اور ان کا گھرانہ وہ بڑا نیک تھا سوائے ان کی بیوی کے. یاد رکھو پیغمبر کی بیوی کبھی بدکار نہیں ہوتی. تو لوط علیہ السلام کی بیوی میں برائی یہ تھی کہ وہ زنا تو نہیں کرتی تھی مگر وہ لوگوں کو پتہ بتایا کرتی تھی لڑکوں کا. تو لوط علیہ السلام کے جتنے اہل و عیال تھے سب حضرت لوط علیہ السلام کو مانتے تھے. اللہ نے اس خاندان کو اس برائی سے بچایا. لیکن لوط علیہ السلام کی بیوی آپ کی بیوی ہو کر لوگوں کو لڑکوں کا پتہ بتایا کرتی تھی. اللہ نے لوط علیہ السلام کو بتا دیا کہ جب عذاب آئے گا تو آپ کے پورے خاندان کو بچاؤں گا مگر آپ کی بیوی کو نہیں یہ ہلاک ہوگی اسی عذاب. تو قرآن کے اب الفاظ دیکھیں. لوط علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ہمیں رغبت ہی نہیں ہے عورت میں. تو قرآن کے الفاظ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے خوبصورت لڑکے بھیجے یعنی فرشتے بھیجے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں. وہ فرشتے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے. حضرت ابراہیم نے ان کو پہچاننے سے انکار کر دیا. وہ تو جانتے ہی نہیں تھے وہ کیونکہ انسانی شکل میں آئے تھے. ابھی وہ آ کے بیٹھے ہی ہیں. قرآن کہہ رہے ہیں فما لبث ان جاء بعجل حنیذ کہ اچانک بھنا ہوا بچڑا لا کے ان کے سامنے رکھ دیا. کہنے لگے گھبرائیے مت، انا رسول ربک، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، انسان نہیں ہے. ہمارے لیے بچڑا اور پتھر برابر ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. اس کا ہم رغبت ہی نہیں ہے ہمیں ان چیزوں کی طرف. بھائی کیوں آئے ہو پھر؟ کہنے لگے ہم فرشتے ہیں، انسانی شکل میں آئے ہیں آپ کو خوشخبری دینے کے لیے. اور پہلے اپنا اصل مقصد بتایا کہ ہم آئے ہیں لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے. ابھی ہم یہاں سے کہاں جائیں گے؟ قوم لوط کے پاس، اور اس قوم کو ہم تباہ کر دیں گے. اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام جھگڑنے لگے. الفاظ دیکھیں قرآن کے، یجادلونا، ہم سے جھگڑنے لگے. کس سے؟ اللہ سے. اصل میں جھگڑتے نہیں، یعنی وہ بار بار یہ کہنے لگے کہ کسی طرح وہ قوم بچ جائے. تو اتنا اللہ کے پیچھے پڑے کہ اللہ نے اس عمل کو جھگڑنے سے تعبیر کیے. تو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ایسا جذبہ پیدا ہوا کہ کسی طرح یہ قوم تباہی سے بچ جائے. تو پھر کہنے لگے اس میں تو قوم لوط بھی ہیں اور اس میں تو ان کے اہل و عیال بھی ہیں. اللہ نے فرمایا نحن اعلم بمن فی، ہمیں پتہ ہے کون کون ہے، کس کو بچانا ہے، آپ اس کی فکر نہ کریں. ان ابراہیم لأواہ حلیم، اللہ فرماتے ہیں ابراہیم بڑے نرم دل اور بہت زیادہ برداشت کرنے والے تھے. وہ چاہ رہے تھے کہ قوم تباہ نہ ہو. پھر بشارت دی گئی ان کو کہ ہم آپ کو بھی ایک خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں، اور وہ خوشخبری کیا ہے کہ اللہ آپ کو اولاد دے گا. وہ اولاد کون ہوگی؟ اسحاق، پیغمبر ہوں گے. اور اسحاق کے پھر اولاد ہوگی یعقوب. یہ دونوں، آپ کا بیٹا بھی پیغمبر اور آپ کا پوتا بھی پیغمبر. کہ اے گھر والوں تم پر اللہ کی رحمتیں اور بہت ساری برکتیں، تم عام لوگوں کی طرح نہیں ہو. تم نے توحید کے لیے قربانیاں دی، تم نے ہجرت کی، تو تمہارے اعمال ایسے ہیں کہ تمہارے سامنے ایسا ہو جانا یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دے کے پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس خوشخبری کے بعد اللہ تعالیٰ سے کہا کہ وہ قوم کو کیوں ہلاک کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا اعرض عن ھذا، اے ابراہیم اس بات کو چھوڑ دے، انہ قد جاء امر ربک، تیرے رب کا فیصلہ ہو چکا ہے، اللہ اس قوم کو تباہ کرے گا لازم. تو پھر وہ فرشتے سفر کر کے گئے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کے. لوط علیہ السلام نے دروازہ کھولا، مہمان آئے ہیں، ان کو بٹھایا. اور جیسے ہی لوط علیہ السلام کی نظر ان نوجوانوں پہ پڑی، بڑے خوبصورت لڑکے تھے، نوجوان تھے، تو لوط علیہ السلام کہنے لگے آج کا دن بہت سخت گزرے گا مجھ پہ، کہ میری قوم کو پتہ نہ چل جائے تو یہ میرے مہمان ہیں، میری قوم مجھے رسوا کر دے گی ان کے سامنے، ان سے بدکاری کرے گی. جو شہر کے لوگ تھے وہ خوشیاں مناتے ہوئے آ گئے، اور لوط علیہ السلام کے گھر کا انہوں نے کیا کر لیا؟ گھیراؤ. اب لوط علیہ السلام پریشان. جو شہر والے لوگ آئے اور آ کے کہنے لگے
کہ اولم ننہک عن العالمین. لوط علیہ السلام نے کہا ان ہؤلاء ضیفی، یہ میرے مہمان ہیں، فلا تفضحون، مجھے ان کے سامنے رسوا مت کرو. ان کی رسوائی کس کی رسوائی ہے؟ میری رسوائی. اور ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، یہ میری بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کرو. علماء نے لکھا ہے کہ سگی بیٹیاں بھی ہو سکتی ہیں، اور زیادہ غالب یہ ہے کہ انبیاء چونکہ روحانی باپ ہوتے ہیں نا، تو اس حوالے سے اپنی قوم کی بیٹیوں کو انہوں نے کیا کہا؟ اپنی بیٹیاں کا، ان سے نکاح کرو تم. تو وہ جواب میں کیا کہنے لگے؟ اولم ننہک عن العالمین ما لنا فی بناتک من حق، آپ کو پتا ہے کہ ہمیں عورت سے نکاح میں رغبت نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ اولم ننہک عن العالمین، آپ کو پہلے خیال کرنا چاہیے تھا. آپ کو جب ہماری عادت کا پتہ ہے تو یہ بات آپ کو پہلے سوچ لینی چاہیے تھی کہ آپ ایسے لوگوں کو گھر میں داخل، آپ نے ایسے لوگوں کو گھر میں، اتنے خوبصورت نوجوان لڑکے، آپ نے ان کو گھر میں داخل ہونے کیوں دیا؟ اب دیکھو الٹا طنز کس پہ کر رہے ہیں. اور ادھر قدرت کا فیصلہ کیا ہے کہ ان کو گناہ میں مست ہونے دو. علماء نے لکھا ہے کہ کسی علاقے میں اگر گناہ آسان ہو جائے تو یہ اللہ کی رحمت کی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی علامت ہے کہ اب اللہ نے پکڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے. کیونکہ اللہ کی قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے سنستدرجہم، ہم جب گناہگار کو پکڑتے ہیں نا تو اس کو مہلت دیتے ہیں، اس کو گناہ اس کے لیے کیا کر دیتے ہیں؟ آسان. پہلے مشکل ہوتا ہے گناہ تاکہ یہ توبہ کر لے، مشکل ہو اس کو گناہ میں، پھر اللہ اس کے لیے کیا کر دیتے ہیں؟ کوئی زنا کرتا تھا اور جناب اس کو یہاں زنا مشکل ہو رہا تھا، اس کا جناب یورپ کے کسی ملک کا ویزا لگ گیا، اب وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ سمجھتا ہے اب عیاشی کروں گا. او بھائی اب تیرے گرد جو ہے نا گھیرا کیا ہو رہا ہے؟ تنگ ہو رہا ہے. تو اتنے خوبصورت نوجوان تو انہوں نے کبھی دیکھے نہیں تھے، تو وہ اتنے خوبصورت نوجوانوں کو دیکھ کر مدہوش ہو گئے، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ گناہ کا راستہ آسان ہو رہا ہے. حالانکہ یہ آسانی اللہ اس لیے کر رہا تھا کہ اللہ کی حجت ان پر، بولو بھائی، تمام ہو جائے اور اللہ ان کو پکڑے اس عذاب میں. تو ابھی لوط علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ نکاح کرو، وہ کہہ رہے ہیں، اور نکاح کا مشورہ لوط علیہ السلام کیوں دے رہے ہیں یہ بھی سمجھنے کی چیز ہے. یہ خواہش اللہ نے ہر شخص میں رکھی ہے، اگر اس خواہش کو حلال طریقے سے استعمال کرو گے تو حرام کے لیے بچے گی نہیں ہے. اتنی تھوڑی خواہش ہوتی ہے انسان میں، بچے گی نہیں پھر یہ حرام کے لیے. اس لیے لوط علیہ السلام ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ نکاح کرو، تاکہ یہ جب ادھر سے جائز طریقے سے پوری ہوگی تو ادھر سے تمہاری توجہ ہٹے گی. تو لوط علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ نکاح کرو، نکاح. لیکن وہ قوم کہہ رہی ہے کہ ہمیں رغبت نہیں ہے. قرآن کہتا ہے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ کی عمر کی قسم، وہ نشے میں مدہوش تھے، انہیں پیغمبر کی قسم پرسی اور ان کی بیچارگی پہ ذرا بھی ترس نہیں آ رہا تھا. اور ادھر لوط علیہ السلام کہہ رہے تھے لو ان بی قوتن، کاش میرے بازوؤں میں طاقت ہوتی، میرا کوئی مضبوط قبیلہ ہوتا تو میں آج تم سے انتقام لیتا، میں کمزور ہوں، کچھ نہیں کر پا رہا میں. تو اب جب پریشان ہوئے تو پھر اللہ نے فرشتوں کو اجازت دی کہ اب اپنا راز فاش کر دو. فرشتوں نے کہا یا لوط انا رسول ربک، اے لوط ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ہم نوجوان لڑکے نہیں ہیں. لن یصلوا الیک، یہ ہرگز تیری طرف نہیں پہنچ سکتے، یہ آ ہی نہیں سکتے یہاں. اب کرنا کیا ہے؟ فاسری باہلک بقطع من اللیل، رات کے تھوڑے سے حصے میں اس گھر میں آپ کے جتنے اہل و عیال، بچے اور والدین جو بھی ہوں گے، ان سب کو لے کے آپ نکل جائیں. ہوگا کیا؟ گھیراؤ ہے، اللہ ان کی آنکھیں اندھی کر دے گا، ان کو آپ باہر نکلتے ہوئے نظر نہیں آئیں. اور یہ اسی طرح خوشیاں مناتے رہیں گے، یستبشرون ہے نا، یہ خوش رہیں گے حالانکہ آپ گھر سے باہر جا چکے ہوں گے، صرف ہم گھر کے اندر ہوں گے. یہ اسی طرح خوشیاں منا رہے ہوں گے، ان کو آپ باہر جاتے ہوئے نظر نہیں آؤ گے. اور دوسری بات کیا ہے؟ لوط علیہ السلام اتنے پریشان تھے نا کہ فرشتوں نے کہا کہ جیسے ہی صبح صادق ہوگی تو یہ صبح صادق ان پر قیامت بن کے نازل ہوگی اور ان کے لیے عذاب کا پیغام لے کے آئے گی. لوط علیہ السلام اتنے تنگ ہو چکے تھے کہ وہ پریشان تھے کہ صبح صادق میں کہیں زیادہ وقت تو نہیں ہے، تو بہت ٹائم ہو جائے گا، اس دوران یہ کچھ کر نہ لیں. تو وہ فرشتوں نے کہا ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب، ان سے جو وعدہ کیا ہے نا اللہ نے عذاب کا، وہ صبح کا وعدہ کیا ہے، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ آپ جھانک کے دیکھیں صبح صادق کا وقت ابھی آنے ہی والا ہے. یہ تو پوری رات ان سے جو بحث مباحث ہوئی اس میں رات کا بہت حصہ گزر چکا ہے، صبح صادق کا وقت بس آنا ہی چاہتا ہے. قرآن کہتا ہے ہاں، اور یہ کہا ولا یلتفت منکم احد، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا ہے.
آپ اپنی قوم کو بتا دیں جو ایمان لائیں کہ عذاب آئے گا، لیکن آپ اس بستی سے دور بھاگیں. عذاب آئے گا لیکن آپ نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا ہے کہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. اللہ کے عذاب کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھنا. اور پھر بتا دیا کہ آپ کی بیوی بھی آپ کے ساتھ جائے گی، لیکن وہ پیچھے مڑ کے دیکھے گی، کیونکہ اس کو شبہ ہے نا کہ پتہ نہیں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. جو ایمان والے ہیں وہ کہیں گے کہ جب پیغمبر نے بتا دیا کہ عذاب آ رہا ہے اور منع کر دیا پیچھے دیکھنے سے، تو بس مت دیکھو، یقین کر لو کہ عذاب آ رہا ہے. وہ تو پیغمبر کی بات پہ یقین کریں گے نا. لیکن جس کے دل میں شک ہوگا وہ کہیں گے ایک دفعہ تھوڑا سا گردن گھما کے دیکھ لو کہ ایسے ہی تو نہیں بھاگ رہے بلا وجہ، کچھ ہو بھی رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. تو بیوی ہے وہ تو ساتھ تو رہے گی وہ شوہر کے، تو وہ اس نیت سے نکل آئی کہ بھئی جہاں شوہر جا رہے ہیں میں نے بھی وہیں رہنا ہے. لیکن وہ پھر اس نے کیا کیا، پیچھے مڑ کے دیکھا کہ عذاب آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. جیسے ہی پیچھے مڑی ہے ایک پتھر اس کے بھی سر پہ آ کے لگا اور وہ بھی وہی ہلاک ہو گئی. اللہ کہتے ہیں ایسی پتھروں کی بارش برسائی ہے مسومۃ عند ربک، وہ ایک ایک پتھر پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ کس کے سر پہ جا کے لگے گا. اور پھر کیا کیا ہے، پتھروں کی بارش ہونے کے بعد فرشتوں نے اس زمین کو اٹھایا. قرآن کہہ رہا ہے فجعلنا عالیہا سافلہا. کیا عجیب الفاظ ہیں، قرآن کی بلاغت ہے. فرمایا ہم نے زمین کے اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا. ایسا زلزلہ آیا کہ سب ہلاک ہو گئے. اور پھر اللہ نے قرآن میں جب یہ آیتیں نازل کی تو قرآن میں بتایا کہ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهَا، کہ تم جب تجارتی سفر کے لیے شام اور دوسرے علاقوں کے لیے جاتے ہو تو لوط علیہ السلام کی بستی کے کھنڈرات آج بھی تمہارے قریب سے گزرتے ہیں. آج تک اس بستی کے کھنڈرات کے نشانات میں نے باقی رکھے ہوئے. پوری قوم کو اللہ نے ہلاک کر دیا. اور لوط علیہ السلام اس قوم سے کہتے تھے انی لعملکم من القالین، تم جو یہ گندا عمل کر رہے ہو گواہ رہنا اس پر کہ میں اس عمل پہ خوش نہیں ہوں. اس سے پتا چلتا ہے کہ جب آپ برائی دیکھیں تو برائی اگر آپ چھڑوا نہیں سکتے تو کم از کم برات کا اعلان کر دیں کہ بھائی یہ آپ کا ہیڈک ہے، ہم اس عمل کو پسند نہیں کرتے. تو اسلام بہت زبردست چیز ہے جس نے آپ کو بہت ساری گندگیوں سے روک دیا. اور اسلام مسلمان اللہ کے سامنے احتیاط ڈال دیتا ہے، اللہ جب تو نے کہہ دیا غلط تو اب صحیح نہیں ہو سکتا. تو بھائی جس کو بھی یہ بیماری لگی ہے اللہ کا واسطہ اللہ والوں سے تعلق قائم کرو. تو جو شخص چھوڑنا چاہتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اللہ کہتے ہیں میں ایسے شخص کے لیے مہربان ہوں، غفار ہوں جو ادھر آنا چاہتا ہے. اور اگر اسی پہ راضی ہو تو کرتے رہو. پھر یہ یاد رکھو یہ بڑھاپے میں بھی یہ بیماری نہیں چھوڑ. بدنام ہو جاؤ گے، ذلیل ہو جاؤ گے، لوگ انگلیاں اٹھائیں گے کہ یہ گندا آدمی، اولاد انگلیاں اٹھائیں گی کہ ہمارا باپ برا. یہ برائی چھپتی نہیں ہے، یہ پکڑا جاتا ہے انسان کہیں نہ کہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس برائی سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.